السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال کا جواب میں اکثر پوچھا گیا ہے، میں دے دوں۔ وہ یہ کہ اکثر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی بدعت کیا ہے، اچھی بدعت کون سی ہے، بری بدعت کون سی ہے۔ تو بہت زیادہ علماء کا اس پہ اختلاف بھی ہے اس معاملے میں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اکثر وہ یہ فرمایا کرتے تھے کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام جو دین کے اندر پیدا کیا جائے وہ گمراہیاں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے کر جاتی ہیں۔ یہاں لفظ کل جو ہے نا وہ تمام بدعت کی طرف اشارہ ہے، اس میں کوئی بدعت حسنہ اور یہ جو بانٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا ایک تطبیق ہے۔ بدعت بیسیکلی ایسے عمل کو کہا جاتا ہے، شرعی اعتبار سے نہیں، لغوی اعتبار سے ہر نئے کام کو بدعت کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ہر اس عمل کو بدعت کہا جاتا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور وہ نیکی کے ارادے سے، اچھائی کے ارادے سے کیا جائے۔ جیسے کہ میں اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اس بدعت کو برا کیوں کہا گیا ہے، اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے مترادف ہے۔ جیسے کہ ایک انجینئر ہے، وہ کوئی نقشہ تیار کرتا ہے، تو نقشہ تیار کرتا ہے تو لیکن وہ نامی گرامی انجینئر ہو، لیکن ایک عام سا مزدور جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے جی نقشہ تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ چیز اس میں ایڈ کر دیں یا یہ نکال دیں تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا، بڑا بہترین ہو جائے گا۔ تو اب جس مزدور نے یا عام شخص نے، ایک ان پڑھ شخص نے ایک کوالیفائڈ بندے کے بنائے ہوئے نقشے کے اندر جب وہ کوئی ایرر بتایا تو یہ ثابت اس نے کیا کہ یہاں پر اس شخص سے بھول چوک ہوئی ہے، یا اس کی عقل دانش یہاں پر کام نہیں کرتی تھی جہاں پر اس شخص نے جو لقمہ دیا ہے۔ تو یہی معاملہ بدعت کا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں کمپلیٹ دین دے دیا ہے تو اس کے باوجود ہم اس میں کچھ چیز ایڈ کریں تو وہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں، اس لیے بدعت کی مذمت کی گئی ہے۔ اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بدعت، اگر یہ ایسے ہی بدعت ہے تو بہت سی چیزیں تب نہیں تھی اب ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم جب حج پہ جاتے تھے تو جہاز نہیں ہوتا، آج جہاز ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو ڈیفائن کر دیا تھا۔ وہ یوں ڈیفائن کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو وہاں پر صحابہ کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے جس سے پھل زیادہ آتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو وربلی کہہ دیا کہ چھوڑو، کوئی نہیں، اللہ رب العزت جو ہے رزق دینے والا ہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ اچھا، جب وہ پھل آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ یار پچھلی بار تو بہت زیادہ آپ نے جو زکوٰۃ عشر دیا تھا تو اس بار کیوں کم ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں منع کر دیا تھا پیوند کاری سے، اس لیے پھل بھی کم آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ دیکھو دنیاوی معاملات جو تمہاری فیلڈ ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، تم کیا کرو، دین کے اندر میری مخالفت نہیں کرنی، یعنی کہ دینی معاملات کے اندر میری مخالفت نہیں کرنی۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ دنیاوی معاملات کے اندر جو ترقی اور بہتری کے معاملات ہوتے ہیں آپ کرو، اس میں پابند نہیں کرتا، روکتا نہیں ہوں آپ کو۔ تو بدعت کو یہاں پر ڈیفائن کر کے بتا دیا کہ جو دین اسلام کے اندر جو نیکی کے اعتبار سے نئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گروہ میرے سامنے آئے گا جس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے
جب میں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا تو اتنی دیر میں فرشتے آئیں گے اور اس گروہ کو اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو اوندے منہ گرائیں گے اور کھینچ کر ان کو لے کر جا رہے ہوں گے اور پھینکیں گے جا کر جہنم کے اندر. تو میں فوراً کہوں گا کہ امتی امتی امتی، میرا امتی ہے، رکو میرا امتی ہے. لیکن وہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت تھا جس نے آپ کے لائے ہوئے دین میں اضافہ کیا تھا، بدعت ایجاد کی تھی. اس قدر یہ نامراد چیز ہے بدعت. دوسری میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ اگر یہ بدعت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تو آج لاؤڈ سپیکر پہ اذان دیتے ہو یہ بھی بدعت ہے؟ نہیں. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کوئی کھڑا کرتے تھے تو اس شخص کو اذان کے لیے کہتے تھے جس کی آواز بلند ہوا کرتی تھی. تو یہاں سے ان کی منشا تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ آواز کو دور تک پہنچانا، جو منادی ہے، جو اذان کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کو دور تک پہنچانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. تو اس لیے وہ بلند آواز سے بات، اذان کے کلمات کو، دعوت کو پہنچانا ان کا اصل مقصد تھا. تو آج لاؤڈ سپیکر بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینے سے ہمیں ثواب ملتا ہے اور لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان دینے سے ثواب نہیں ملتا، پھر یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس میں ثواب جزا کا عنصر آ گیا ہے. مگر اس لیے اذان اگر دی جائے کہ نہیں، آواز زیادہ دور لوگوں تک پہنچ سکے آسانی سے، تو پھر یہ بدعت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. تو دنیاوی معاملات کے اندر آپ جتنی بھی ترقی کر جائیں، دنیاوی معاملات میں آپ کو پہلے ہی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹ دے دی کہ آپ اس میں جتنی ترقی کر سکتے ہو کرو. لیکن دینی معاملات کے اندر بدعت کو روک دیا، تو اس لیے بدعت سے بچنا چاہیے. السلام.